مری اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی تو شاید سیزن شروع نہیں ہوا ہے، لیکن جب سیزن شروع ہوتا ہے پوری طرح تو اس وقت تو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کتنی دور دور سے لوگ اس سیاحتی مرکز میں آتے ہیں، اور زیادہ تر جو آتے ہیں وہ گناہوں کا بوجھ لے کر واپس جاتے ہیں۔ زیادہ تر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے بات کا کہنا سننا مفید بنائے۔ ہم یہاں صرف اللہ کی بات کو سننے سنانے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ قبول بھی فرمائے، اور جو بات ہم کہہ سن رہے ہیں۔ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہم جو بات کہہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما کے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بات ہم نے مختصر سے وقت میں یہ کہنی سننی ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ مقرب فرشتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ ہیں جو نہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں اور انسانوں میں جو بہت سے فروق ہیں، ان میں سے ایک نمایاں فرق یہ کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے بات یہ سننی ہے کہ اللہ کی جو اتنی برگزیدہ مخلوق ہے۔ بیٹا پاکے ہو جو آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ ٹاگے ہو جو نا، اور پوری توجہ رکھو، ماشاءاللہ اتنی دور سے آئے ہو، توجہ سے سنو۔ اللہ کی جو یہ برگزیدہ مخلوق ہے، یہ کن خوش نصیب لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کی اس برگزیدہ اور عظیم مخلوق کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں دعا کرنے کا اجازت یا حکم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر دعا ہی نہیں کرتے۔ عنوان جو ہے ہمارا کہ فرشتوں کا درود پانے والے خوش نصیب لوگ، تو یہاں فرشتوں کا درود جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء امت کے متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول فرشتوں کے درود کے متعلق یہ ہے، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا مطلب فرشتوں کے درود کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی دعا، بیماری سے شفا کی دعا ہے، رزق میں برکت کی دعا ہے، اولاد کی صلاح کی، کوئی بھی دعا بندے کے لیے اللہ سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے فرشتوں کے درود کا کہ فرشتے اللہ سے اس بندے کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں۔
اس طرح کہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جب ہماری خطائیں لغزشیں مٹ جائیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جتنے کام پھنسے ہوئے، رکے ہوئے، بگڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ضرور پورے کریں گے۔ کیونکہ اکثر کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر ہمارے جو کام بگڑے ہوئے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ ہیں۔ تو جب گناہ ختم ہو گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مقررہ وقت میں کہ فرشتوں کا درود پانے والے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ پہلی قسم جو لوگ فرشتوں کا درود پاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں جو رات کو طہارت کی حالت میں سوتے ہیں، پاکیزہ، اور بہت بہتر ہے کہ باوضو ہو کر سوئے۔ اس حالت میں جو سوتے ہیں اتنے اللہ کو وہ پسند، اللہ کے محبوب لوگ کہ اللہ کے فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان پر درود بھیجیں۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسموں کو پاک رکھو، اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ کیونکہ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوتا ہے تو یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے وقت کروٹ بدلتا ہے، اور کتنی بے چینی سے ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ترجمہ سننے پھر یہ بات کرتے ہیں، جب بھی رات کے وقت انسان کروٹیں بدلتا ہے تو وہ فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے: اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، کیونکہ یقیناً وہ طہارت کی حالت میں سویا تھا۔ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ رات کو سونے سے پہلے اور سونے کے دوران اپنے معمولات کا جائزہ لیں تو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اچھے لوگ بھی ہیں، پاکیزہ لوگ بھی ہیں، نیکوکار لوگ بھی ہیں، تہجد ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اکثریت لوگوں کی کس حالت میں سوتی اور کس حالت میں رات بسر کرتی ہے؟ رات کو جن کاموں کو دیکھتے، کرتے، سنتے ہوئے عام لوگ سوتے ہیں وہ کوئی طہارت پاکیزگی کی حالت ہوتی ہے؟ شیطان بہت سے لوگوں پر رات ہی کے وقت مسلط ہوتا ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نگہبان نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور ہم انسان اتنے بے وقوف کہ بچے 5-10 سال کے اگر دیکھ رہے ہوں تو برے کام سے ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن اگر اللہ دیکھ رہا ہو تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس طرح اللہ کا دیکھنا ہمارے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسی لیے اللہ کی زمین گناہوں سے بھر چکی، فتنے
बाम उरूज तक पहुंच चुके, बहुत ज्यादा हो चुके। तो रातों को हम में से बहुत से लोगों की जो हालत होती है वो पाकीज़गी वाली होती है। पाकीज़गी को दूर की बात, कितने ऐसे हैं जिन्होंने पूरा दिन नमाज ही नहीं पढ़ी होती। तो जो नमाज ही ना पढ़े उसकी क्या पाकीज़गी और क्या तहारत है। और उस पर मस्तजाद ये कि कितने लोग हैं जो रात को बावजू होकर सोने की कोशिश करते हैं, जिस हालत में है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसी हालत में लेट जाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अब ये अल्लाह के बरगुज़ीदा फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, हमारी ज़रूरियात को पूरा करवाने की, हमारी मग़फ़िरत की, तो हमें इसके बदले कुछ अदा करना है। बोलिए, अदा करना है? को पैसे किसी बैंक में चालान जमा करवाना है, कहीं बाजारों में या सड़कों पर मारा मारा फिरना है? कुछ भी नहीं। ये है कि पाकीज़ा रहें, वज़ू करके सोएं, तो अल्लाह के फज़्ल करम से कितनी अजीम सादत मेरे और आपके हिस्से में आए। लेकिन शैतान बड़ा जालिम, इंसान का खुला हुआ दुश्मन, वो नहीं करने देता है। और तजर्बे की बात है, तजर्बे की बात बताते हैं। रात को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म के मुताबिक सूरह बकरा की 2 आयत, आखिरी 2 आयत पढ़ के सोता है, वो उसके लिए सारी रात की इबादत के मुकाबले में काफ़ी हो जाती, या शैतानों इंसानों के शर के मुकाबले में काफ़ी हो जाती। कितने अक़वाल हैं। शैतान इतना जालिम है, वो 2 आयतें ठीक तरीके से पढ़ने नहीं देता, इतना जालिम है। पढ़ना शुरू करे, दरमियान में इंसान किसी सोच में मगन होता है, आयतें दरमियान में रह जाती है। दोबारा शुरू करे, फिर शैतान आता है, फिर आयतें दरमियान में रह जाती है। सोने से पहले आयतुल कुर्सी ठीक तरीके से पढ़ने नहीं देता, इतना शैतान दुश्मन है। तो कहां हमें वो पाकीज़ा सोने देगा? तो जंग है शैतान से, और असल जिहाद, असल जंग यही है जो इंसान के अपने नफ्स के साथ है। दूसरा जिहाद, दूसरी जंगें अगर कवायद, ज़वाबित, रूल्स, रेगुलेशंस के मुताबिक हों तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल ये कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए, असल ये चीज़ है। और अल्लाह मुआफ़ करे, हम में से बहुत से इस पर्चे में फेल है। दूसरी बात, दूसरे खुशनसीब लोग जो फरिश्तों के दुरूद के मुस्तहिक़ बनते हैं, वो लोग हैं जो नमाज के इंतजार में बैठते हैं। और किस किस बात का हम अपना मातम करें, किस किस बात पर अफसोस करें। अक्सरियत तो नमाज पढ़ती ही नहीं। अब ये देखिए, ये तो कि सारे मुसलमान हैं, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई सिख, हिंदू नहीं रहते। अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती। और जो पढ़ने वाले भी हैं वो भी घड़ी देखते रहते हैं कि कब इकामत का वक्त हो तो फिर वजू करना शुरू करें। ये नहीं कि उस वक्त निकले, जब इकामत का वक्त हो, इकामत की आवाज आए, उस वक्त वजू करना शुरू करें। क्योंकि स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में यही कैफियत नहीं होती। अक्सर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मस्जिद पड़ोस में है, बाजू में है, ऊपर है, नीचे है, लेकिन गप्पे चल रही हैं। और गप्पे कोई ऐसी नहीं कि गप्पों के बदले कोई डॉलर या रुपए या पाउंड मिल जाएंगे। फजूल बातें। कभी अमेरिकी सदर की चोली की जा रही है, कभी रूसी सदर की जा रही है, कभी क्या है, कभी क्या है, और बदले भी क्या मिलते हैं। पढ़ाई में भी अक्सर अल्लाह लोग हैं और दूसरे मामलात में भी। तो देखें क्या है, नमाज के जो इंतजार में बैठता है उसका मुकाम व मर्तबा कितना बुलंदो बाला है। और इस बात को सुनने से पहले मैं आप अपना जायजा लें। बड़े बंदे से मुलाकात के लिए, या जिससे हमारी ज़रूरत हो, जिससे हमने कुछ लेना हो, कोई काम हो, उसके इंतज़ार में
ہمیں سارا دن بھی بیٹھنا پڑے اور عزت کے ساتھ نہیں بینچوں پر، ٹوٹی ہوئی کرسیوں پر یا کھڑے بھی رہنا پڑے، تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ کیا وہاں کام چھوڑ کر ناراض ہو کر گھر آ جاتے ہیں؟ کہتے جی کام ہے اب کروانا ہے۔ اور بعض بے وقوف تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ بعض تو بے وقوف اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ چیز تو نہیں کہتے، بیٹا توجہ سے سنو، ابھی میں نے سارا سننا تم سے بعد میں، اچھی طرح سنو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دنیاوی کام کے لیے ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے پورا دن یا اس سے بھی زیادہ انتظار میں گزارتے ہیں، تو نماز کے انتظار میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کیا آفت آ جائے گی اگر ہم نماز کا انتظار کریں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في الصلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص باوضو ہو کر نماز کے انتظار میں بیٹھے تو کیا ہے، ابھی نماز شروع نہیں کی، ابھی صرف وضو کر کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ کو اتنا پسند گویا کہ نماز میں ہے، گویا نماز میں ہے، یعنی نماز کا اجر و ثواب، نماز کی فضیلت شروع ہوگی۔ اور اگر یہی فائدہ ہو نماز کے انتظار کرنے کا تو یہی بہت ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، فرشتوں کا درود پاتا ہے کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ اب یہی چیز اگر مجھ میں، آپ میں اور تمام لوگوں میں آ جائے اور فرشتوں کی دعائیں ہم اس طریقے سے حاصل کریں تو خسارے کا سودا ہے۔ دنیا میں ہماری ریل گاڑی، جہاز، گاڑی، بس چھوٹ جائے گی، یا ہم کنگلے ہو جائیں گے، یا ہمارا وقت برباد ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نماز کے انتظار میں ہے باوضو، اپنے کام میں ہے، لیکن کان لگے ہوئے آذان کی طرف، دل اٹکا ہوا ہے مسجد کی طرف کہ کب نماز کا وقت ہو بھاگیں نماز کی ادائیگی کے لیے، تو گویا نماز میں ہے، گویا نماز میں ہے۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ فرشتوں کی 2 دعائیں، ایک بھی نہیں 2، اللہ ان پر رحم بھی فرما اور ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما۔ بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے، اور جائز عادت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ نیکوکار لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے پھرتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، اور جب یہ کورٹ کچہری میں معاملہ ہو، تھانے میں ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی کاروباری مشکل ہو، گھر میں بیماری ہو، رزق کا کوئی مسئلہ ہو، اور اسٹوڈنٹس کے لیے امتحانات کے دن ہو، تو کس سے دعا کے لیے نہیں کہتے؟ خود شاید کرے نہ کرے دعا، لیکن دوسروں کو ضرور کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرنا۔ نیکوکار لوگ جو ہیں ان کی اللہ سنتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ لیکن یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو ان کی دعا سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی؟ تو ہم کیوں اس معاملے میں سستی کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس معاملے میں تساہل، غفلت برتتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مخلوق کی دعاؤں سے محروم رکھتے ہیں جو مخلوق صرف اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے دعائیں مانگتی ہے؟ تو دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی فرشتوں کے درود پانے والے لوگوں کے حوالے سے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ
بہترین عادت عطا فرمائے اور ہم بھی ایسے خوش نصیب بنے کہ نماز کے انتظار میں ہم بیٹھیں. اور علماء نے اس کی مختلف شکلیں بیان کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے، اذان ہوئی ہے، آگے ہیں مسجد میں، اب نماز کھڑی ہونے میں 15 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، اب بیٹھے ہیں. اور بیٹھنے کا وقت یہ برباد نہ کریں. اذان اقامت کے درمیان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دعا مانگے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اور مسجد میں آ کر گپوں سے، غیبت سے، سیاست سے مکمل پرہیز کریں. مسجد یہ جگہ نہیں ہے. اور دوسرا اس کا یہ طریقہ کہ ہم نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کام کاج پر نکل گئے، اپنا کام کر رہے ہیں باہر، لیکن دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں کہ کب اذان کی آواز آئے تو باوضو ہو کر، اگر پہلے سے باوضو ہے تو لپک کر دوبارہ مسجد کی طرف جائیں. اور اللہ معاف کرے، پھر وہی افسوس اور پھر وہی ماتم کہ اذان ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے چاروں طرف 1 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور آواز جاتی ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں؟ بلکہ اب تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بہت سے ایسی قسم بھی مسلمانوں کی ایک نکل آئی ہے جو اذان سن کر برے بول بولتے ہیں کہ یہ کیا اس نے مصیبت ڈال رکھی ہے، اس کو تو کام کوئی نہیں. اذان دینے والے کو فارغ ہے، سارا دن اذانیں دیتا، ہمیں تو کام ہے کہ بار بار اذان ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے. اور بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جنہیں فجر کی اذان کی بڑی تکلیف ہے کہ یہ تو نیند ہی خراب کر دیتی ہے. ہم ساری رات چاند پر چڑھنے کی سعی کرتے رہے ہیں، اب تھک گئے ہیں تو اب سونے لگے ہیں تو یہ مؤذن نے پھر جگا دیا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض کو فجر کی اذان کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں اور فرشتوں کا درود، فرشتوں کی مغفرت، فرشتوں کی دعا، مغفرت کی دعا، اور ایک یہ بد نصیب ہے کہ کیا کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بد نصیبوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے. تیسری قسم ان خوش نصیب لوگوں کی جو فرشتوں کے درود کا مستحق بنتے ہیں، وہ لوگ جو جماعت کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں آتے ہیں تو پہلی صف میں بیٹھتے اور پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں. یہاں پھر وہی افسوس کی بات کہ بہت سے ایسے ہیں نماز کے لیے مسجد میں آ تو جاتے ہیں لیکن سب سے آخری صف کے کونے میں نمازیوں سے چھپ کر بیٹھتے ہیں. اور چھپ کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ انہوں نے اس شیطان کو نکال کے نماز کے کھڑے ہونے تک کچھ ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے شیطان کے ساتھ، اس لیے سب سے پیچھے چھپ کر بیٹھتے ہیں. جب اللہ نے توفیق دے دی ہے مسجد میں آنے کی تو کیوں اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ آئیں پہلی صف میں بیٹھیں، سنتیں ادا کریں، دعائیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں. کوئی پریشانیاں تھوڑی ہیں، کوئی مصیبتیں کم ہیں، کوئی ضروریات کی تعداد ہماری لسٹ چھوٹی ہے. ہماری خواہشات تو اتنی زیادہ کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی خواہشات ہیں. یعنی ابھی اگر ہمیں کہے نا کوئی کہ بتاؤ اپنی خواہشات، تو ہمارا خیال ہے کہ عصر کا وقت ہو جائے ہماری آرزویں ختم نہ ہوں، اور لیکن ان کو حاصل کرنے کا جو جدوجہد کے ساتھ بہترین طریقہ دعا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو تیسری قسم خوش نصیب لوگوں کی کہ وہ مسجد میں آ کر پہلی صف میں کھڑے ہوتے اور پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں. امام ابن حبان نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ کی حدیث نہیں، کہا کرتے تھے، استمرار ہے اس میں، کنٹینیوٹی ہے کہ امت کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کیا فرماتے تھے کہ یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف کے لوگوں پر، نمازیوں پر درود بھیجتے ہیں، پہلی صف کے لوگوں پر، نمازیوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور فرشتوں کے درود کا تو ہمیں مطلب سمجھ آ گیا کہ اللہ سے دعا اور اللہ سے ان کی مغفرت کی طلب۔ اللہ تعالیٰ کے درود سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بھی متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا رحم نازل فرماتے اور فرشتوں کی محفل میں ایسے لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا ذکر خیر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وہ بندہ بھی جس کے پلے کچھ نہیں ہے، کنگلا ہے بالکل، یا بالکل بے دست و پا ہے، یا بے سہارا بے آسرا ہے، اگر وہ بھی ہمارے متعلق دو چار لفظ اچھے بول دے تو ہم اپنے دل میں کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں میری تعریف کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اسٹیٹس والا، کوئی مقام والا، منصب والا ہماری تعریف کرے تو مزید خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنے ہم بے وقوف ہیں کہ اللہ کی تعریف جو اپنے وہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی نہ پاس ہے، نہ احساس ہے، اور نہ ہی ہم اس کی اپنے لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا درود کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا اپنی فرشتوں کی پاکیزہ محفل میں ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے بھی ایسے بندے پر درود بھیجتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو تیسری بات، خوش نصیب لوگ جو فرشتوں کا درود پاتے ہیں کہ نماز کے وقت جو لوگ پہلی صف میں موجود رہتے ہیں۔ اور اس میں ضمناً ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ رش والی مسجدوں کے اڑوس پڑوس میں ہیں، بعض مسجدیں ایسی ہوتی کہ نمازی ویسے ہی کم ہے، وہاں انسان لیٹ بھی آئے تو پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، لیکن جو رش والی مسجدیں ہیں وہاں پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے پہلے آنا پڑتا ہے کہ نہیں آنا پڑتا؟ تو اس طرح انسان کی یہ پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ نماز سے پہلے مسجد میں آئے، اور جب یہ پریکٹس ہوگی، مسجد میں آئے گا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے دعا کرنے کی عادت بھی پڑے گی، نوافل پڑھنے کی بھی، سنت ادا کرنے کی بھی، ذکر کرنے کی بھی، قرآن پاک پڑھنے کی بھی، اور بہت سی نیکیوں کی۔ اور مسجد میں بذات خود نماز سے پہلے آ کر بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، یہ دلوں کی صفائی ہے، دلوں کا تزکیہ ہے، دلوں کی ستھرائی ہے کہ انسان دنیا کے تمام رشتوں سے ناتا توڑ کر اللہ کے روبرو بیٹھا ہے، اللہ کے روبرو بیٹھا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے روبرو بیٹھا ہے اور دنیا کے تمام رشتوں سے ذہناً، قلباً، قالباً دور ہو چکا ہے تو دل کی صفائی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چوتھی صفت، چوتھے خوش نصیب لوگ جو فرشتوں کی دعاؤں کے درود کے مستحق بنتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں، اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کا انتخاب کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ مسجدوں میں دیکھا گیا ہے، آتے ہیں لوگ نماز کے لیے، سنت ادا کرتے ہیں نماز سے پہلے، عین مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ اور سترا رکھنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تو یہ جو مسجد کے درمیان میں کھڑا ہوا اور مسجد میں ستون نہیں ہے تو یہ بیچارہ سترے کے بغیر ہی نماز پڑھ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی محرومی ہے کہ انسان پچھلی صفوں میں یا بائیں طرف کھڑا ہو
اور دائیں طرف جگہ خالی ہے اور اس چانس کو مس کر دیں۔ ہاں یہاں یہ بات ضروری ہے کہ اگر پہلے سے لوگ پہلی صفوں میں موجود ہیں یا دائیں طرف موجود ہیں تو ان کی گردنوں کو نہیں پھلانگنا ہے، انہیں نہیں تنگ کرنا ہے، ان کا حق ہے، وہ پہلے آئے ہیں پہلے بیٹھے۔ لیکن اگر جگہ موجود ہے تو اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دائیں طرف والے لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کے برگزیدہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں۔ امام ابو داؤد اور اسی طرح دوسرے ائمہ ابن ماجہ، ابن حبان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، یقیناً اللہ تعالی اور ان کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود، ان پر رحم کرنا، فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرنا، اور فرشتوں کا درود ان کے لیے دعائے خیر یا دعائے مغفرت کرنا۔ تو چوتھی قسم، اور دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے جتنی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں کتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہے اس میں بات؟ یہاں ہمیں اسلام آباد والوں کے لیے سی ڈی اے ہے اور یہ مری والوں کے لیے کمیٹی ہے ایم کے ڈی۔ ان کے ہاں اگر درخواست اپلیکیشن دینے جائیں تو کتنا وقت لگتا ہے، اور اگر ادھر رش ہو تو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اگر انسان بیچارے کی واقفیت نہ ہو ان دفاتر میں تو کتنا ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو واقفیت والے بھی ہیں اگر دال نہ گلے ان کی بھی تو سارا دن ضائع ہو جاتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ ہفتوں مہینوں چکر لگاتے ہیں لیکن کام نہیں بنتا۔ اب یہ کام جو ہم سن رہے ہیں فرشتوں کے درود والے، یہ کوئی مشکل ہے؟ رات کو پاکیزہ سونا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، پہلی صف میں آنا، صف کو دائیں طرف ہونا، کوئی مشکل کام ہے؟ کتنا ان میں ٹائم لگتا ہے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یا کتنی ذلت رسوائی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اجر و ثواب وہ کہ ہم ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی یا ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے بھی ایسا اجر و ثواب اللہ کے سوا کسی اور سے حاصل نہیں کر سکتے۔ پانچویں قسم ان خوش نصیب لوگوں کی جن پر اللہ کے برگزیدہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ لوگ جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اور صفوں کو ملانے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح کہ الحمدللہ ہماری مساجد میں نماز شروع ہونے سے پہلے عام طور پر عربی میں، اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ قدموں کے ساتھ قدم ملا لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کہنا، صفوں کو ملانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اتنی سنت موقدہ ہے کہ صحابہ صحیح روایات میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے صحابہ کے کندھوں کو، سینے کو چھوتے، اور بسا اوقات چھڑی سے آپ ان کی صفوں کو، ان کے قدموں کو، ٹخنوں کو سیدھا فرمانے کی سعی کوشش فرماتے۔ اتنا یہ تاکیدی حکم ہے۔ اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، بہت سے لوگ یہ صفے ملانے کی بات سے بہت بری طرح بھڑکتے ہیں۔ صفے ملانے کے لیے کہا جائے تو بیچاروں پر حال طاری ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے مساجد میں صفوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے، کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے صحیح احادیث میں۔ فرمایا کہ اگر تم صفوں کو نہیں ملاؤ گے، درمیان میں یہ فاصلے رکھنے، دوریاں، مسافت باقی رہے گی، تو اس سے تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حق سچ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، کندھے سے لے کر نیچے پاؤں تک، کندھا ہے، گھٹنا ہے، ٹخنا ہے اور قدم ہے، جو لوگ ان کو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ ہاں دوسرے اسباب بھی ہیں اختلاف والے یا دلوں کو ملانے والے، ان کا انکار نہیں ہم کرتے، لیکن یہ بھی ایک نمایاں سبب دلوں کو ملانے کا اور دلوں میں اختلاف پیدا کرنے کا۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، احمد ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اور دوسرے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ یقیناً اللہ تعالی اور ان کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرماتے کہ صفوں میں فاصلے رکھنے نہ رکھو کہ اس سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کے لیے کتنا اہتمام کہ آپ اپنے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے، اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، اپنی صفوں کو درست رکھو یا رکھا کرو، کیونکہ میں پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کی ترتیب ملانا یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، پشت کے پیچھے سے دیکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ بہت سے نام نہاد دین کا دعویٰ کرنے والے یا جو بھی لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے جھوٹے سچے دعوے کرتے رہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ بات تو آپ اللہ کے رسول ہیں، معجزات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں، لہٰذا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور برحق ہے کہ آپ پشت کے پیچھے سے بھی دیکھا کرتے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ کہ آپ کو جنت اور جہنم واضح طور پر دکھائی گئی، آپ نے فرمایا دیوار کے پرے مجھے جنت جہنم دکھائی گئی۔ اب اگر آج کوئی فراڈیا جھوٹا مکار دعویٰ کرے کہ میں بھی جنت جہنم کا نظارہ کر رہا ہوں، تو سچ ہے، سچ ہے۔ بعض کہتے ہیں قبروں میں جو ہو رہا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، کشف قبور، اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، سب دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صفوں کو ملانے کا اہتمام اتنا کہ آپ فرماتے کہ صفوں کو سیدھا کرو، میں پشت کے پیچھے سے بھی تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور بعض لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو لوگ صفوں کو ملانے کا اہتمام کرتے ہیں ان کے بارے میں کتنی بری باتیں کہتے ہیں، کتنے برے الفاظ بولتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ، اور اللہ معاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں کہ بعض اوقات صفوں کو ملانے والے لوگوں کو بعض جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، فلاں جانور اس طرح۔ اگر تو کسی عام بندے کی بات ہو تو جانور نہیں، جن بھوت چڑیلوں سے بھی تشبیہ دے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن بات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہو اور اتنا اہتمام کہ آپ کہتے ہیں میں پشت کے پیچھے سے بھی صفوں کو دیکھتا ہوں، اور پھر اس سنت کا مذاق اڑایا جائے،
تو پھر وہ لوگ خود غور کریں کہ ان کا ایمان کس قدر باقی ہے۔ شہید کتنی بات ہو گئی ہیں؟ اب کون سا نمبر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے 5 باتیں ہم نے کیا سنی ہیں؟ نہیں آپ نہیں، کوئی اور؟ اب آگے بیٹھنے والے پیچھے جو ہے بیک بینچز والے، آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہی ہمارے اسلام آباد کے۔ وہ بچہ کدھر گیا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ کے؟ وہ آپ کے ساتھ تھا؟ ان کے ساتھ ہے؟ کدھر گیا وہ؟ اتنا لمبا واش روم، کوئی اسے ٹرمپ کی کال تو نہیں آ گئی ہوئی؟ چھٹی بات، اور بالکل وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے۔ جن لوگوں میں بے صبری کے آثار ہیں انشاءاللہ ختم ہونے والی بات۔ رانا صاحب، چھٹی بات، چھٹے خوش نصیب لوگ جو فرشتوں کے درود کے مستحق بنتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو امام جب نماز میں بلند آواز سے فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، وہ بھی لوگ فرشتوں کے درود کے مستحق بنتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا کیا کہا جاتا ہے کہ جو امام کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہے اس کے منہ میں آگ کے انگارے ہیں، یا پتہ نہیں معاذ اللہ فلاں جانور جیسی کچھ کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول کہے آمین کہو، فرشتے تم پر درود بھیجیں، اور یہاں جو لوگ خود تو کرنے کی توفیق نہیں لیکن جو لوگ کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بٹھا دے بچے کو، جب امام ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اب یہ بلند آواز سے آمین کہنے ہی سے ممکن ہے، بس آواز میں کہیں یا منہ میں کہیں یا دل کے اندر کہیں تو کیسے ممکن ہے؟ امام بھی والضالین کے بعد بلند آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے آمین کہیں، تو ان کی آمین اگر فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری لمبی گفتگو ہے، دوسری کتنی ہی روایات میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے، جہری نمازیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ والضالین کہتے تو آمین کی گونج سے مسجد کے در و دیوار ہلنے لگتے۔ اور یہ صرف مسجد نبی کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یا دوسرے مقامات پر جو دوسری مسجدیں تھیں وہاں کی یہ کیفیت۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہی نہیں، سنت متواترہ بھی ہے، مستقل استمرار کے ساتھ یہ سنت روایت ہوتی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا
کہ جب بھی امام والضالین کہے تو بلند آواز سے آمین کہو. اگر فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے. ساتویں اور انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو کی آخری بات، آخری پوائنٹ، خوش نصیب لوگ، فرشتوں کا درود پانے والے وہ. ساتویں قسم ان لوگوں کی جو نماز ادا کرنے کے بعد ذکر کے لیے، دعا کے لیے، سنتیں ادا کرنے کے بعد یا نوافل ادا کرنے کے لیے یا کسی بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے ہیں. اور یہاں تو ہماری یہ کیفیت ہے کہ بہت سے لوگ سلام پھرنے کے بعد باہر اس طرح بھاگتے ہیں جیسے فائر بریگیڈ میں لگے ہیں، بھاگتے ہیں فوراً. پتہ نہیں انہوں نے 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں کس طرح مکمل کی ہیں. اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ سلام پھرنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھ کر اور یا مسجد سے باہر نکل کر موبائل کو ایسے نکال کر دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا کا سارا کاروبار یہی بندہ کر رہا ہے. کتنی محرومی کی بات ہے. دیکھیے کتنا ہمیں تاکید سے یہ فائدہ بتایا گیا کہ نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھو تو کیا ہے، اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کا درود حاصل ہوتا ہے. امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کے بعد اپنی نماز ہی کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جگہ پر موجود رہے. فرشتوں کا یہ عمل جاری رہتا ہے. ہاں جب وہ بے وضو ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو اس وقت فرشتوں کا یہ درود ختم ہو جاتا ہے. فرشتے اللہ سے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم فرمائیے. تو 7ویں قسم ان خوش نصیب لوگوں کی جو فرشتوں کا درود حاصل کرتے ہیں وہ ہیں جو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں یا نیکی کا کوئی دوسرا کام کرتے رہتے ہیں. یہاں عام طور پر جو لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اپنی جگہ پر، فجر کے بعد اشراق کے انتظار میں لوگ بیٹھتے ہیں. محدثین کرام نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ چیز نماز فجر سے خاص نہیں ہے، یہ چیز تمام نمازوں کے لیے ہے. ہاں نماز فجر کے بعد اشراق تک بیٹھنا، پھر اشراق کے نوافل کرنا، اس کا الگ سے عظیم اجر و ثواب ہے. لیکن نماز کے بعد نماز کی جگہ ذکر کے لیے، نیکی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ تمام نمازوں کے لیے عام ہے. اس میں کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے اور کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے لیکن اس کی رغبت ہے بیٹھنے کی اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹا ہے جا کر دوبارہ وضو کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے اس مجبور انسان جو اپنی مجبوری کی وجہ سے اٹھا ہے اور اس کا دل ہے بیٹھنے کو، اس سے وہی معاملہ فرمائیں گے جو بندہ نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اب وہ بے وضو ہوا ہے، وضو کر کے آیا ہے تو وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی اس اجر و ثواب سے محروم نہ ہوگا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 7 خوش نصیب لوگوں کے متعلق سنا جن پر اللہ اور کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اور بہت سی باتوں میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، اور گزشتہ زندگی میں جو خطائیں لفظشیں اس معاملے میں ہو چکی ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور آئندہ زندگی مرتے دم تک ہمیں ان تمام اعمال کو اور اس کے علاوہ اور بھی جو اعمال ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھی اور اللہ کے برگزیدہ فرشتے جو ہیں ان کے درود کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والی بیماریوں سے، آفات سے، حادثات سے، مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جن بیماریوں میں، آفات میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک فریادوں کو التجا کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد میں جو بھی انتظام اس درس کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کو لانے کا، کھانے پینے کا، ٹرانسپورٹ کا، اللہ تعالیٰ ان انتظام کرنے والوں کے جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے